بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے اسٹوڈنٹ؟ خیریت سے ہو؟ فٹ ہو؟ تو اچھا، اس ویڈیو میں کافی سارے آپ کے جو کمنٹس تھے میں اس کے اوپر ویڈیو بنا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں سے ایک کمنٹ تھا کہ ہمیں جو فیس سبمٹ کروانی ہے، اگر ہمارا فار ایگزامپل میرٹ لسٹ میں نام آ جاتا ہے سرگودا یونیورسٹی کی کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں، لائک اگر آپ نے فزکس میں آ جاتا ہے، کیمسٹری میں آ جاتا ہے، اوورآل آپ کا یہاں سمجھ لو آپ نے جس بھی ڈپارٹمنٹ میں اپلائی کیا ہوا ہے، تو آپ کا اس میں اگر نام آ جاتا ہے تو ہمیں فیس کیسے سبمٹ کروانی ہوتی ہے۔ اور فار ایگزامپل اگر آپ کی لائک 40,000 روپے فیس ہے تو وہ فیس ایک ساتھ ساری 40,000 روپے جمع کروانی ہوگی۔ اس کا کیا پروسیجر ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ تو ویڈیو میں شروع کرتا ہوں۔ میں ریکویسٹ کروں گا کہ ویڈیو کو پورا دیکھ لینا تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے۔ باقی یار ایسی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ میں خود پرسنل لائف ہے میری، مطلب پرسنل لائف ایسی بھی نہیں ہے کہ میں اس لیے تھوڑا کامنٹس کے رپلائی نہیں کر پا رہا کیونکہ کلاسز سے ٹائم ہی نہیں ملتا۔ اگر آپ کلاس میں موبائل یوز کرو تو آپ کا موبائل چھین لیا جاتا ہے اور جرمانے لگتے ہیں، تو اب میں یعنی کہ جرمانے بھی نہیں دے سکتا کیونکہ کلاسز پہ لیکچر سننا آخری دن ہے ابھی یونیورسٹی کے، تو مطلب فورتھ ایئر کے پیپر آنے والے ہیں آگے، تو اس میں پھر مین ٹاپک ڈسکشن ہو رہے تھے، تو پھر اس کو بھی اسکپ نہیں کر سکتا، کلاسز چھوڑ کر آپ کے لیے ویڈیو نہیں بنا سکتا میں، ٹھیک ہے؟ تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں کا پیار ہے، آپ لوگوں کے جو بھی ہے، میں بھی آپ کے لیے کوشش کر رہا ہوں کہ آپ تک زیادہ سے زیادہ ویڈیوز میں اپلوڈ کروں۔ تو چلیے ٹاپک کو شروع کرتے ہیں کہ جو آپ کا کویسچن تھا کہ فیس کیسے سبمٹ کروانی ہے۔ دیکھیں اس کے دو طریقہ کار ہیں۔ جب آپ کا میرٹ لسٹ میں فار ایگزامپل نام آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کسی بھی سٹی میں رہتے ہو، کسی بھی جگہ کے اوپر رہتے ہو، تو آپ آلموسٹ وہاں سے آؤ گے اور آپ ایچ بی ایل بینک کے اندر جو ہے آپ اپنا وہ کرواؤ گے، اپنی فیس سبمٹ کروا سکو گے۔ یعنی کہ آپ کو کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں لائک آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو وہ ڈپارٹمنٹ کیا کرے گا، آپ کو ایک چلان فارم جنریٹ کر کے دے گا اسی ڈپارٹمنٹ کے جس میں آپ نے اپلائی کیا ہوگا اور جس میں آپ کا میرٹ لسٹ میں نام آ چکا ہوگا۔ تو اس ڈپارٹمنٹ میں کیا ہوگا، وہ آپ کو ایک چلان جنریٹ کر کے دے دیں گے۔ تو جب آپ کو چلان جنریٹ کر کے دیں گے تو وہاں یونیورسٹی کا ایک مین بینک ہے جس کا نام ہے ایچ بی ایل، یہ تو نام سنا ہی ہوگا، آپ اتنے بھی آپ بھولے لوگ نہیں ہو، ٹھیک ہے؟ ایچ بی ایل اکاؤنٹ میں کیا کرنا ہوگا، آپ نے جو آپ کی پیمنٹ ہے، فار ایگزامپل آپ کی 40,000 روپے پیمنٹ ہے پر سمیسٹر کی، 30,000 روپے پر سمیسٹر کی وہ ہے پیمنٹ ہے، یعنی کہ فیس ہے، آپ اسے کہہ سکتے ہو سادہ الفاظ میں۔ تو وہ آپ کو اس یونیورسٹی کے مین بینک میں جانا پڑے گا اور وہاں پر آپ کو لائن لگنا پڑے گا کیونکہ آج کل رش بہت زیادہ ہوگا، سارے اسٹوڈنٹس کے ایڈمیشن ہی ہو رہے ہیں۔ تو آپ کو جب لائن لگیں گے تو آپ کو خود سے آئیڈیا ہو جائے گا کہ اب میری یونیورسٹی لائف شروع ہونے والی ہے۔ تو لائن لگ کے آپ نے وہ فیس سبمٹ کروا دینی ہے۔ فیس سبمٹ کروانے کے بعد آپ کو دو کاپیز ملیں گی، ایک ڈپارٹمنٹ کاپی، ایک ڈپازٹ کاپی۔ ڈپارٹمنٹ کاپی یعنی کہ آپ نے جا کر ادھر یونیورسٹی کے جو آپ نے جس ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لیا ہوا ہے دوبارہ سے آپ نے اسی ڈپارٹمنٹ میں جا کر وہ اپنی سلپ کو جمع کروا دینا ہے جو ڈپارٹمنٹ کاپی ہوگی، اور جو ڈپازٹ کاپی ہوگی وہ آپ نے ہمیشہ اپنے ساتھ ہی رکھنی ہوگی۔ یہ آپ کے پہلے سیمیسٹر کی فیس ہوگی۔ اب اس میں سے میں کچھ چیز ایڈ کرنا چاہوں گا۔ کچھ اسٹوڈنٹ یہ کہہ رہے تھے کہ ایڈمیشن فیس اور سیمیسٹر فیس میں کیا فرق ہے؟ ایڈمیشن فیس اور سیمیسٹر فیس میں کچھ بھی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جو آپ کی سیمیسٹر فیس ہے وہی آپ کی ایڈمیشن فیس ہے بیسیکلی، ایسا کوئی بھی یعنی کہ بڑا پہاڑ نہیں ہے۔ آپ فرق سمجھو کہ جو آپ کی سیمیسٹر کی فیس ہے وہی آپ کی ایڈمیشن فیس ہے، اس میں کچھ چیزیں شامل ہوتی ہیں، آپ کی ایڈمیشن فیس بھی اسی سیمیسٹر فیس کے اندر ہی شامل ہو جاتی ہے۔ فار ایگزامپل آپ نے اگر کسی ڈپارٹمنٹ کی فیس سٹرکچر وغیرہ دیکھا ہو تو آپ کو کیا ہوگا کہ وہ والی فیس کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی اگر 40,000 روپے ہے تو سمجھ لو کہ آپ کی وہ سیمیسٹر کی فیس میں بھی شامل ہے، اور اس میں آپ کے سارے مسجد کا کرایہ، یعنی کہ مسجد میں نماز پڑھتے فنڈز ہوتے ہیں کچھ، لائبریری، کمپیوٹر لیب، سارے یہ ان سب چیزوں کو ملا کر آپ کے پورے سیمیسٹر کی ایک فیس بن جاتی ہے، اسی میں آپ کی ایڈمیشن فیس بھی شامل ہوتی ہے۔ سمجھ آ گئی اس بات کو؟ اور اس میں سے کچھ چیزیں میں مزید ایڈ کروں گا، وہ یہ کہ کچھ اسٹوڈنٹ کا یہ ایشو تھا کہ کیا ہماری فیس ایک ساتھ ہی ساری سبمٹ کروانی ہوگی؟ جی ہاں، آپ کو ساری فیس ایک ساتھ ہی سبمٹ کروانی ہوگی پہلے سیمیسٹر کی، ٹھیک ہے؟ جب دوسرا سیمیسٹر آپ کا شروع ہوگا تو آپ انسٹالمنٹ کروا سکتے ہو۔ انسٹالمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یونیورسٹی کو ایک اپلیکیشن لکھتے ہو کہ میں جو ہے ایک ساتھ ساری فیس سبمٹ نہیں کروا سکتا، لائک 40,000 ہے، 50,000 ہے، میری فیس تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے، تو اس لیے میں فیس اتنی سبمٹ ایک ساتھ نہیں کروا سکتا، تو آپ میری کائنڈلی انسٹالمنٹ کر دیں۔ انسٹالمنٹ کا مطلب یہ کہ اگر آپ کی 30,000 فیس ہے تو وہ آپ کو 15,000 کے دو چلان جنریٹ کر کے دیں گے۔ ایک فیس یعنی کہ 15,000 کی آپ 2 مہینے یعنی کہ اسی دوسرے سیمیسٹر کے سٹارٹ میں جمع کرواؤ گے فار ایگزامپل، ٹھیک ہے؟ اور جو باقی 15,000 روپے ہوگی وہ آپ نیکسٹ سیمیسٹر کے یعنی کہ دوسرا سیمیسٹر جو ہوگا وہ اس کے اینڈ کے اوپر جا کر جمع کروانے کے، اس طرح آپ کا 1 سال کلیئر ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ ڈگری کا 1 سال آپ کا کلیئر، آپ لوگ بیٹھے گھر اور میں نے آپ کا 1 سال کلیئر بھی کر دیا۔
تو یہ ہے پروسیجر فیس سبمٹ کروانے کا۔ دوسرا طریقہ کوئی اسٹوڈنٹ یہ کامنٹ کر رہے ہیں کہ کیا ہم HBL اکاؤنٹ سے ڈائریکٹ فیس یونیورسٹی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ جی بالکل ایسا کر سکتے ہیں۔ کوئی اسٹوڈنٹ نے ایسا کیا بھی ہے کہ وہ یونیورسٹی کے اکاؤنٹ کے اندر کیا کر رہے ہیں، پیسوں کو ٹرانسفر کر رہے ہیں، لیکن اس کے لیے جو مین چیز آپ نے خیال رکھنی ہے وہ یہ رکھنی ہے کہ آپ کی یہاں سے پیمنٹ کلیئر بھی ہونی چاہیے، کیونکہ کچھ اسٹوڈنٹ کا ایشو بنا تھا کہ ان کو پیمنٹ کا کلیئر ایشو نہیں آ رہا تھا، تو میں ان ڈپارٹمنٹ ان کے گیا تھا اکاؤنٹ برانچ میں، تو انہوں نے اس اسٹوڈنٹ کی جو تھی ساری چیزیں وہ کیا کر کے کلیئر کر دی تھی کہ یہ والی چیزیں کلیئر ہیں آپ کی، دین اس کا یعنی کہ جو فارم اس نے سبمٹ کروایا تھا دین اس کا فارم سبمٹ کلیئر ہوا ہے۔ یعنی کہ آپ آن لائن بھی پے کر سکتے ہو، لیکن میں بہتر یہی سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو ویسے کوئی بھی ایشو آ رہا ہے تو میں اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو انفارمیشن سیل کا نمبر چھوڑ رہا ہوں، آپ ان سے بھی کانٹیکٹ کر لیں کہ ہم لوگ اگر ایپ کے تھرو فیس سبمٹ کروانا چاہیں تو کیا ہم فیس سبمٹ کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے۔ جی بالکل، وہ آپ کو پراپر طریقے سے مزید گائیڈ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ باقی ایک اسٹوڈنٹ کا ایشو بنا تھا جس کو اس نے یعنی کہ ایپ کے تھرو HBL اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کیے تھے، تو اس کا ایشو بعد میں سالو ہو گیا تھا۔ یہ ساری چیزیں آپ کی کلیئر ہیں کہ یعنی آپ لوگ خود سے سوچ لینا، مجھے جو آیا ذہن میں یا جو مجھے پتہ تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ جو آپ کی سیمیسٹر کی فیس ہوگی وہی آپ کی ایڈمیشن فیس بھی شامل ہوگی، اسی میں آپ کے سارے ایکسپنسز بھی شامل ہوں گے، آپ کی لائبریری کا خرچہ، آپ کے بس کا خرچہ، آپ کی ہر چیز کا خرچہ یعنی کہ آپ کی اسی میں شامل ہوگا، آپ کو کوئی ایکسٹرا چارجز نہیں بھی دینے پڑیں گے۔ دوسری یہ بات کہ کیا ہم اگر فار ایگزامپل میری سیمیسٹر کی فیس ہے 50,000 روپے، تو میں نے ساری سیمیسٹر کی فیس ایک ساتھ ہی جمع کروانی ہوتی ہے۔ پہلے سیمیسٹر کی فیس آپ ایک ساتھ جمع کروانی ہوگی آپ کو، دوسری فیس آئے گی دوسرے سیمیسٹر کی، اس میں پھر آپ انسٹالمنٹ کروا سکتے ہو۔ انسٹالمنٹ کا مطلب ہے کہ دوسرے الفاظ میں سادہ الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں تو آپ قسطیں وغیرہ کروا سکتے ہو، تو ان قسطوں کے بیس پر بھی آپ کو ایڈمیشن ملے گا، یعنی کہ آپ کی انسٹالمنٹ ہو جائے گی، آپ کی 2 قسطیں ہو جائیں گی، پہلی قسط آپ کی 20,000 کی، دوسری قسط بھی 20,000 روپے کی۔ پہلی قسط آپ کو سٹارٹ میں جمع کروانی ہوگی، دوسری فیس آپ کے سیمیسٹر کے اینڈ کے اوپر جمع کروانی ہوگی۔ اس طرح یعنی کہ آپ کی اگر زیادہ فیس ہے تو آپ پریشان ہو اس حوالے سے، تو آپ انسٹالمنٹ کروا کے 2-3 قسطیں وغیرہ کروا سکتے ہو۔ اس میں سے پھر ایک اور اسٹوڈنٹ کا کویشچن تھا کہ کیا ہم HBL اکاؤنٹ ڈائریکٹ ایپ کے تھرو پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں، تو ریپیٹ کر رہا ہوں یہ میں بات، جی بالکل کر سکتے ہو، لیکن پھر بھی آپ کنفرم کرنے کے لیے میں انفارمیشن سیل کا نمبر دے رہا ہوں ویڈیو کو ڈسکرپشن میں، آپ مزید جا کر ان سے پوچھ لینا تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور اس ٹائم میری حالت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے کیونکہ ابھی ہم لوگ تھکے کے آتے ہیں اور سونے کو دل کرتا ہے پر سوتے نہیں ہیں، کیونکہ پریکٹیکل کاپیز لکھنی ہیں، آگے وائواز آ رہے ہیں، آگے ایگزامز ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ بس بہتری کرے۔ میرے لیے بھی لازمی آپ سب دعا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی جو کویسچنز آپ کے ہیں میں ان کو کوشش کر رہا ہوں جلدی سے جلدی میں ہینڈل کروں، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں، اللہ حافظ۔